بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں کے حوالے سے جو مختلف سوالات ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں اور گاہے بگاہے لوگوں سے سننے میں آتے رہتے ہیں، ان کے حوالے سے ہم قرآن مجید کی آیتوں کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کس سوال کا کیا جواب دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہماری کئی نشستیں ہو چکی ہیں۔ اب ہم اسی ضمن میں اس سوال کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں یہ الفاظ فرمائے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ روزوں کے حوالے سے بھی یہی آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے بیان کیا گیا ہے، یعنی روزوں والی آیات میں بھی یہ آیا ہے اور اس کے علاوہ بھی اور جگہوں پہ بھی آتا ہے قرآن مجید میں۔ تو اس سے ایک سوال یہ اٹھتا ہے اور اکثر لوگ یہ کرتے ہیں سوال کہ اگر اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے تو پھر روزوں کی مشقت میں خدا نہ ہی ڈالے، یا اسی طرح نماز کے معاملے میں کوئی رعایت دی ہے تو آسانی چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ کام ہمیں کرنے کو کہے ہی نہ۔ یعنی ظاہر ہے کہ جو بھی کام دین کا جو بھی حکم، شریعت کا جو بھی حکم ہے، اس میں ایک قسم کی مشقت تو بہرحال ہوتی ہے، اور اس مشقت میں جب رعایت دی جاتی ہے نا تو ایسا نہیں کہ وہ رعایت جو ہے وہ کچھ رعایت ہوتی ہے، بلکہ کہنا چاہیے کافی رعایت ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ مشقت ہی اٹھا دی جائے۔ یعنی بالکل ہی جیسے یہ کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور وہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے پڑھ لے، تو اس میں بیٹھنے کی سہولت تو آ گئی لیکن پڑھنی ضرور پڑے گی، یکسوئی، توجہ، وضو یہ کرنا ہوگا۔ وضو اگر کسی کو کرنا مشکل ہے، بیمار ہے یا کوئی مسئلہ ہے، پانی نہیں ہے، تو پھر تیمم کر لے، یعنی تیمم کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ چلو بغیر وضو کے پڑھ لیں یا چلو نماز نہ ہی پڑھیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر یہ آسانی کیا ہے؟ خدا کے لیے آسانی دینا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ جو چاہے آسانی دے دیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ آسانی دی بھی لیکن مشقت کو پھر بھی باقی رکھا؟ یہ سوال جو ہے جس ذہن سے اٹھتا ہے یا جس نفسیات سے اٹھتا ہے، اصل میں اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے کوئی مشقت نہ کرنی پڑے۔ دنیا کا یہ اصول نہیں ہے، یہ چاہے دنیاوی مفادات ہیں، انسان اپنی خواہشات کے حوالے سے کوئی چیز چاہتا ہے، اپنے مفادات میں کوئی چیز چاہتا ہے، بہرحال اسے مشقت کرنی پڑتی ہے۔ یہاں مشقت کا یہ انعام ملتا ہے کہ جس کام کے لیے مشقت کر رہے ہیں وہ کام آپ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ اگر کوئی روزی کمانا چاہتے ہیں، پیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جو مشقت کرتے ہیں اس کا معاوضہ اس رقم کی شکل میں، ان پیسوں کی شکل میں آپ کو مل جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ مشقت کرتے ہیں تو اس کا یہ معاوضہ تو دنیا میں ملتا ہے، دنیا کے عام اصول میں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ مشقت کے بغیر بھی دنیا میں کوئی کام ہو جائے، یہ دنیا کا اصول ہی نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے تزکیہ اور تربیت کے لیے جو پروگرام دیا ہے، اس میں بھی ظاہر ہے ضروری تھا کہ اس انسان کو کسی محنت میں ڈالا جائے، کسی مشقت میں ڈالا جائے، تاکہ اس کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہو، تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے، تاکہ وہ اپنے آپ کو خود لگام ڈالے۔ شریعت کے بہت سے احکام جو ہے نا، ان کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم خود اپنے آپ اوپر حاکم بنو اور تم خود اپنے آپ کو کنٹرول کرو۔ تمہاری لگامیں اس وقت میں نے تمہارے ہاتھ میں دے دی ہیں، تم خود اپنے آپ کو برائیوں سے روکو۔ جیسے گھوڑے کی لگام ہوتی ہے تو لگام کھینچ کر روکا جاتا ہے گھوڑے کو، تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم نے خود اپنے آپ کو روکنا ہے، اپنے نفس کو خود ٹوکنا ہے، اپنی خواہشات پر خود قدغن لگانی ہے، اور اسی طرح اپنے مفادات پر بھی آپ نے ایک دائرے کے اندر اس دائرے کو توڑنا نہیں، حدود شکنی نہیں کرنی، حد کے اندر رہنا ہے۔ بس یہ جو بات ہے، اسی حوالے سے جب ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کا عمل جو ہے، جو کہ خدا کی اطاعت کا عمل ہے، سراپا اطاعت، مجسم اطاعت ہے روزہ رکھنے والا، یہ عمل، اس عمل کا جب ہمیں حکم دیا
تو یہ کیوں دیا؟ ظاہرہ اس لیے دیا کہ ہمارے نفس کی تربیت ہو. جیسے ہم نے نا تقویٰ اس سے پیدا ہوتا ہے، یہ پچھلے سوالوں کے جواب میں ہم نے یہ چیز جانی تھی کہ اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، ایک مشق کرائی گئی ہے. تو اس مشق سے پھر اگر کوئی رعایت بھی اس میں دی جائے گی تو وہ اسی طرح دی جائے گی کہ وہ اصل مقصد فوت نہ ہو جائے، مقصد ہی ختم نہ ہو جائے کہ رعایت دے دی چلو روزہ ہی نہ رکھو، تو روزہ نہیں رکھیں گے تو تقویٰ کیسے پیدا ہوگا جو مشق کرنی تھی. تو وہ تقویٰ پیدا کرنا مطلوب ہے، مقصود ہے. اب انسان کی جو صورتحال ہے اس صورتحال کے مطابق اسے رعایت دی جاتی ہے. یعنی کہ ایسا نہیں کہ رعایت ایک موڈ کی بات ہے کہ خدا نے کہا چلو عیش کرو، اس طرح نہیں معاملہ یہ ہے کہ تمہیں یہ مشکل ہے تو تمہیں اس ٹارگٹ کو حاصل کرنا ہے، اس تمہاری جو صورتحال ہے اس میں تمہیں یہ رعایت دی جاتی ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو رعایت دیتے ہیں تو اسے پھر وہ کہتے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. جب تم بیمار ہو تو تمہیں روزہ رکھنے کو نہیں کہتا، جب تم سفر میں ہو تو تمہیں روزہ رکھنے کو نہیں کہتا. کوئی ایسی مشقت ہو جاتی ہے تو روزہ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی نہ رکھو. جب اس مشقت سے باہر آؤ گے، یعنی کہ جو زندگی کے معاملات میں جو کوئی مشکل پڑ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دوہری مشقت میں کہ وہ مشقت بھی موجود ہے اور روزے کی مشقت میں بھی خدا ڈال دینی، ایسا نہیں کرتا. پھر وہ کہتا ہے کہ اسے بعد میں رکھ لینا، یا اس میں جو رعایت بھی اس نے دینی ہوتی ہے وہ دے دیتا ہے. تو یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اس سے یہ مفہوم ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ خدا کوئی کہہ رہا ہے کہ چلو جیسے موڈ ہے خدا کا آ گیا، چلو پہلے میں نے تمہیں ایک مشکل میں ڈالا تھا، اب میرا موڈ ہے کہ تمہیں آسانی دی جائے تو عیش کرو، یہ احکام چھوڑ دو، نہ مانو. اس طرح نہیں ہے یہ بات. احکام کو دوسری شکل میں اللہ کر دیتا ہے جو نفس انسانی کے لیے نسبتاً آسان ہوتے ہیں. یہ ہے اس آیت کا مفہوم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.